بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے شکوہ کس بات پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی موت کیسے ہوتی ہے، اور اللہ کے نافرمان بندوں کی موت کیسے ہوتی ہے۔ سابقہ آسمانی کتب میں سے ایک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے؟ میں تیری مصلحت کو جاننے کی وجہ سے تیری مانگی ہوئی چیز تجھ کو نہیں دیتا، پھر تو مجھ سے سوال کرنے میں شکایت کیوں کرتا ہے؟ اور پھر میں تجھ پر اپنی رحمت و کرم کے فیضان سے تجھے تیری مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہوں، اور پھر تو میری دی ہوئی چیز کو میری نافرمانی کے لیے مددگار بناتا ہے۔ تیری یہ حرکت مجھے بہت غمگین کرتی ہے۔ چنانچہ کتنی اچھائیاں ہیں جو میں تجھ سے کرتا ہوں، اور کتنی بدعمالیاں ہیں جو تو میرے حق میں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ جس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں۔ ایک اور آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو کب تک میری نافرمانی پر کمر بستہ رہے گا، حالانکہ میں نے اپنے رزق و احسان سے تجھے غذا دی؟ کیا میں نے تجھے اپنے دست و قدرت سے نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھ میں اپنی روح نہیں ڈالی؟ کیا تو نے اطاعت شعار بندے سے میرا معاملہ نہیں دیکھا؟ اور کیا تو نے نافرمانوں پر میری گرفت نہیں دیکھی؟ کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو سختیوں میں تو مجھے یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں مجھے بھلا دیتا ہے؟ خواہشات نفس نے تیری بصیرت کی آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتا ہے؟ یہ حالت تو اس آدمی کی ہوتی ہے جس پر نصیحت اثر ہی نہ کرے۔ بس یہ سستی اور لاپرواہی کب تک رہے گی؟ اگر تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں تجھے اپنی طرف سے امن دیتا ہوں۔ ایسے گھر کو چھوڑ جس کی چمک دمک حقیقت کے اعتبار سے میلی ہے، یعنی فقط ایک دھوکہ ہے، اور اس کا انجام خالی آرزویں ہی آرزویں ہیں۔ تو نے میرے وصل و ملاقات کو گھٹیا چیز کے عوض بیچ دیا ہے، حالانکہ تمام موجودات میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے جو میرا مد مقابل بنایا جا سکے۔ بس اس وقت تیرا کیا جواب ہوگا جب تیرے خلاف تیرے اعضاء گواہی دیں گے، جسے تو سن بھی رہا ہوگا اور دیکھ بھی رہا ہوگا؟ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پائے گا، اور یہ سب اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے بھلے کاموں کو حاضر پائے گا۔ حقیقت شناس لوگوں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ ترجمہ: تو معبود حقیقی کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس کی محبت کا گمان بھی رکھتا ہے۔ یہ اجتماع ضدین عقل کے نزدیک ناممکن بھی ہے اور انوکھا بھی۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور اس کی اطاعت کرتا۔ حقیقت یہی ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس وقت گیا جبکہ وہ سکرات الموت کی سختیوں میں مبتلا تھا۔ کبھی اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور کبھی افاقہ ہو جاتا تھا۔ اس کے دل سے لمبے لمبے گرم سانس اٹھ رہے تھے، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی دنیا داری میں مست تھا اور اپنے مولا کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر اور اپنی گمراہی سے باز آ جا۔ امید ہے کہ مولا کریم تجھے تیرے درد سے شفا بخشے گا، تیری بیماری و تکلیف سے تجھے عافیت عطا کرے اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، جو آنے والا ہے تحقیق وہ قریب آ چکا ہے، اور یقیناً مجھے مرنا ہے۔ بس ہائے افسوس اس زندگی پر جو میں نے گمراہی میں فنا کر دی۔ جو جرم میں نے کیے ہیں اب میں ان سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنے میں نے گھر کے ایک کونے سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، ہم نے بار بار تجھ سے معاہدہ کیا اور ہر بار ہم نے تجھے غدار پایا۔ ہم برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور سابقہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اپنی وفات کے وقت ایک بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، میری وصیت سن اور جو میں تجھے وصیت کروں اس پر عمل کرنا۔ بیٹے نے کہا، ہاں ابا جان، میں ضرور عمل کروں گا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، میری گردن میں رسی ڈال کر مجھے میری عبادت کی جگہ کی طرف گھسیٹ کر لے جانا، اور میرے رخسار مٹی میں لوٹ پوٹ کر کے کہنا، یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے مولا کی نافرمانی کی، اپنی خواہشات اور شہوت کو ترجیح دی اور اپنے آقا کی فرما برداری سے غافل رہا۔
جب بیٹے نے یہ وصیت پر عمل کیا تو اس بزرگ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے میرے معبود، اے میرے آقا و مولا، تیری طرف کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، تیری بارگاہ میں حاضری قریب آ لگی ہے، اور حالت یہ ہے کہ میرے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی غزل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو غفور ہے اور میں گناہ گار ہوں، تو رحیم ہے اور میں مجرم ہوں، تو آقا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو اپنے سامنے میری عاجزی اور ذلت پر رحم فرما، بس بے شک کوئی بچاؤ نہیں اور نہ کوئی قوت ہے مگر صرف تیری طرف سے۔ اسی حالت میں اس بزرگ کی روح پرواز کر گئی تو اتنے میں گھر کے کونے سے ایک آواز بلند ہوئی جسے سب حاضرین نے سنا۔ آواز دینے والا کہہ رہا تھا، بندے نے اپنے مولا کے لیے ذلت اختیار کی اور اس کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی عذر خواہی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب سے نوازا اور جنت الفردوس کو اس کا مقام بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آخرت میں آخری ٹائم پر اپنی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، بار بار توبہ کر کے بار بار گناہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور ان کی موت جو ہے بہت دردناک ہوتی ہے۔